شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. علماء کرام یہ ہمارے ساتھ تشریف لے آئے ہیں ہمارے درمیان، اور جناب قبلہ رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائے، علامہ لیاقت اظہری صاحب تشریف فرمائے، مفتی اسماعیل نورانی صاحب، شجاع الدین شیخ صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش. خطبہ حج کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہم آپ کو کسی بھی لمحے جیسے ہی آغاز ہوگا وہاں لیے چلیں گے انشاءاللہ. ذرا کوشش کرتے سیکنڈ میں بہت سادہ عامیانہ انداز میں، جو مجھ جیسے طالب علم کو، مجھے اور آپ کو جو سمجھ آ سکے، علماء کرام سے ذرا جان سکیں. آغاز اسی خطبے کے حوالے سے کرتے ہیں. یہ خطبہ حج جو دیا ہے تو مفتی اسماعیل نورانی صاحب اگر آپ سے آغاز کریں کہ جس طرح ہم جانتے ہیں علماء کرام سے سنا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو دوڑیں صفا و مروہ کے درمیان تو سعی کا عمل کہلایا، اور پھر جو شیطان کو کنکر مارے تو رمی کا عمل ہوا. یہ خطبہ حج جو دیا جاتا ہے، جب سے کچھ لمحات بعد دیا جائے گا، یہ کس کی یاد میں یا کس چیز کو فالو کرتے ہوئے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. بنیادی طور پر جو اگر ہم حج کی فرضیت سے اس بات کا آغاز کریں جی جی کہ سن 9 ہجری میں بنیادی طور پر حج کو فرض فرمایا گیا. ٹھیک. لیکن 9 ہجری میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں شرکت نہیں فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحج کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ ایک امیر بنا کر قافلے کو، جس میں تقریباً 300 کے قریب صحابہ کرام کا ذکر ملتا ہے، اور ان کے ساتھ ایک پورا قافلہ آپ نے روانہ فرما دیا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں شرکت نہ فرمانے کا کی کئی وجوہات علماء نے لکھی کہ پیچھے کچھ ایسی مصروفیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کے حوالے سے تشریف لائے تھے کہ فوری طور پر پھر ایک بڑے سفر کے لیے پھر روانہ ہونا اس وقت شاید کچھ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہ جانا. ایک تو یہ بڑی وجہ، اور فتح مکہ اس سے پہلے ہو چکا تھا، اس سے بڑے بڑے واقعات ہو چکے تھے. دوسری ایک بڑی حکمت اس میں یہ بھی بتائی گئی کہ یہ والا جو ابھی حج کے لیے قافلہ جا رہا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امارت میں، اور پھر حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیچھے بھیج کر کچھ جو آیات سورہ برات نازل ہوئی مشرکین وغیرہ کے حوالے سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پھر پیچھے آپ نے روانہ فرمایا، اور انہوں نے خطبہ وہ مقام حج پہ جا کر لوگوں کے سامنے وہ آیات سنا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا تاکہ اس سال یہ حج شروع ہو جائے فرضیت کے ساتھ، اور لوگوں میں اعلان کیا جائے کہ آئندہ سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حج فرمائیں گے، تو اب تمام لوگ اچھی طرح تیاری کریں. 9 ہجری کو اناؤنس کر دیا گیا تھا کہ 10 ہجری میں سرکار دو عالم حج فرمائیں گے. آپ نے ارادہ ظاہر فرما دیا تھا، اور اس ارادے کو آہستہ آہستہ مختلف جگہوں پر پہنچایا گیا، قبائل تک پہنچایا گیا. یوں دور و دراز تک جب خبر پہنچی تو وہ ذوق و شوق اور ولولہ لوگوں کا شرکت کر، اور حضور چاہتے بھی یہی تھے کہ ایک محدود تعداد کے ساتھ یہ حج نہ ہو جو حجۃ الوداع ہے، عالمگیر، بالکل ایک عالمگیر، کیونکہ اس میں پورا ایک خطاب فرمانا تھا آپ نے، ایک پورا جو ایک چارٹر آف ہیومینٹی ہے وہ آپ نے بیان فرمانا تھا، ایک قانون گویا کہ اس میں بیان فرمانا تھا. چنانچہ وہ پورا سال اعلان میں گویا کہ گزرا، لوگوں تک دور دور تک خبریں پھیلی، تیاریاں لوگ کرتے رہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر اگلے سال 10 ہجری کو روانہ ہوئے ہیں حجۃ الوداع کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انتہائی زبردست قسم کا جم غفیر جو تقریباً 1,24,000 یا 1.25 لاکھ جس کو کہتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں مختلف قبائل کے لوگ، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے لوگ آپ کے ساتھ شریک تھے. اور اس حج کے اندر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہے کہ ایک ایک سنت کو نوٹ کرنا تھا، پورا حج کا طریقہ بھی یہاں سے واضح ہو رہا ہے، اس میں ساری چیزیں پھر مسنون گویا کہ عمل کے ذریعے سے اس کو سنت قرار پانا تھا. یہی وہ پھر حجۃ الوداع 10 ہجری میں آتا ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام نے میدان عرفات کے اندر وہ تاریخی اور عالمگیر خطبہ اور خطاب ارشاد فرمایا جس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. اگرچہ حضور علیہ السلام نے منی میں بھی ایک دو خطبات ارشاد فرمائے ہیں، وہ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت کے جو مسائل درپیش تھے یا بہت سے صحابہ نے جو راستے میں سوالات کیے ان کے جوابات پر یا ذیلی ہدایات پر مشتمل بہت سے، لیکن یہ ایک بالکل الگ خطبہ تھا جو عرفات کے میدان، وہاں سے پھر ایک ایسی سنت بنی کہ ہر سال بالکل یہ اسی کی یاد میں پھر ہر سال بالکل یوم عرفہ پہ خطبہ دیا جاتا ہے. شاندار. یہاں پر ایک بیک گراؤنڈ دے دیا 8 ہجری فتح مکہ کے بعد سے لے کے پھر 9 ہجری اور پھر 10 ہجری کو کس طرح خطبہ دیا. زبردست. اب قبلہ علامہ لیاقت صاحب، یہ 10 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو مرکزی خطبہ اگر میں کہوں ارشاد کے بارے میں بتایا، اس کے کچھ اگر ظاہر تفصیلی بات ہے دامن میں گنجائش تو کم ہے، لیکن جو اگر اس خطبے کے کچھ چیدہ نکات بتا سکیں، کیا فرمایا سرکار نے اس خطبے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل وہ خطبہ ایک عالمگیر خطبہ، اور اس کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قیامت تک کے معاملات کے حوالے سے
خاص طور پر مرکزی جو چیزیں ہیں اس میں متنبع فرمایا. ٹھیک. اس میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا ذکر فرمایا. فرمایا ان ربکم واحد ان اباکم واحد. فرمایا تمہارا خدا بھی ایک ہے اور تمہارے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام تمہارے والد بھی ایک ہیں. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی. فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کی نسل رنگ کی بنیاد پر، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وسیم بھائی آپ کے پلیٹ فارم سے اس وقت بہت بڑی آواز آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خاص طور پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جتنی عصبیت ہوتی تھی اور ان عصبیت پر فخر کیا جاتا تھا، نسب کی اور دوسری چیزوں کی عصبیت، رنگ کی نسبیت، زبان کی، فرمایا ان سب کو میں اپنے پاؤں تلے روند کے جا رہا ہوں، اس کو میں ختم کر کے جا رہا ہوں. آج تم نے دوبارہ ان عصبیت کو کبھی، عصبیت الجاہلیہ، اس کو تم نے کبھی زندہ نہیں کرنا ہے. معیار صرف اور صرف نہ زبان کا ہو نہ رنگ کا ہو بلکہ وہ تقوی کا ہو. تم میں محترم مکرم وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں مکرم وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی دولت عطا فرمائی. اس زمانے میں یہ برائیاں، عربی اجمی کا فرق، کالے گورے کا جتنی رائج تھیں، تو گویا سرکار نے یعنی کھلے عام چیلنج کر دیا پورے ریلیٹو کو، سب کو. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ تو ان کی، آپ یہ سمجھے کہ جبلت کے اندر رچی بسی ہوئی تھی. حج ہوتا تھا، حج کے بعد مینا کے اندر بیٹھ کر وہ اپنی خاندانی تفاخر کے اشعار پڑھا کرتے تھے. میرا باپ یہ ہے، میرا خاندان یہ ہے، میں یہاں کا رہنے والا ہوں، میں اتنا بہادر ہوں، میری گھڑ سواری یہ ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، رب کائنات نے بھی فرمایا یہاں پر تم نے اپنے باپ دادا کا ذکر نہیں کرنا ہے بلکہ رب کائنات کا تم نے ذکر کرنا ہے. تو وہ بالکل آپ نے خصوصی توجہ دلائی کہ وہ ان کے ماحول کے اندر رچا بسا ہو. اس پر شاعری ساری ہوتی تھی. حضور علیہ السلام نے اس کی بنیاد کو ختم کر کے رکھ دیا. لیکن وسیم بھائی بدقسمتی ہے کہ حضور علیہ السلام جس کو ختم کر کے گئے تھے، آج مسلمانوں نے انہی کو اٹھا کر دوبارہ زمانہ جاہلیت کی عصبیت کو گلے سے لگا لیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں، یا تو ہمیں باقاعدہ طور پہ انڈائریکٹلی اس طرف لگایا گیا، اسی تباہی کی طرف لگا دیا جس تباہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا تھا. دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت ذکر فرمایا، بلکہ انسانیت کے حقوق کے حوالے سے ذکر فرمایا جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، آج کا دن محترم ہے، یہ مقام محترم ہے، فرمایا اس سے زیادہ محترم یہ کعبۃ اللہ سامنے اس سے زیادہ ایک مسلمان کا خون، اس کی عزت و احترام محترم ہے، اس کا مال محترم ہے. فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو لیکن ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے حقوق کو مار کے جاؤ. فرمایا آج جتنے بھی زمانہ جاہلیت کے سود ہیں، حضور نے اپنے خاندانوں کے سودوں کا ذکر کیا، وہ سارے سود میں ختم کر رہا ہوں. زمانہ جاہلیت کی جتنی قتل و غارت گری ہوتی تھی، بدلے کے قتل ہوتے تھے، ان سب قتلوں کو میں ختم کر کے جا رہا ہوں، سود کو ختم کر کے جا رہا ہوں. اور آج میں تمہیں ایک پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ تم نے مسلمان بن کر، اللہ کے بندے بن کر، اللہ کی تابعداری کے اندر اور اللہ کے بندوں کے حقوق، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کے حقوق کا بہت زیادہ حکم فرمایا. فرمایا اس حال سے دنیا سے نہ جانا کہ تم نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو. سبحان اللہ. تو شجاع بھائی، یہ جو نکات علامہ صاحب نے بتایا اور اس کا پس منظر مفتی صاحب نے بتایا، یعنی اس کا مطلب یہ، ایک تو ویسے سرکار تو عالم کے منہ سے تو جو بات نکل رہی ہے وہ ظاہر ہے، کیونکہ ہم نے تو علماء کرام سنا کہ وہ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے. ایک تو ویسے، پھر 1 سال تک اہتمام ہوا، تشہیر ہوئی کہ یہ بات ہونی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس خطبے، اور پھر حج کے موقع پہ کہا، تو اس خطبے میں جو باتیں کی گئی وہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، وہ انتہائی اہم ترین باتیں ہیں. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حقوق العباد کا خیال کرو. اس میں وہ کعبۃ اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کی حرمت یا اس کا احترام زیادہ. تو پھر یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انتہائی اہم بات نہیں ہے جس کو ہم نے بالکل ہی کمتر کر دیا ہے کہ کسی کا دل دکھانا، کسی کا مال کھانا، قرض لے کے واپس نہ کرنا، ادھار لے کے، یہ تو کوئی، وہ تو بلکہ لوگ کہتے ہیں یار اس کے بغیر تو اب نہیں چل سکتا نا کام، یار اب یہ تو کرنا پڑتا ہے نا یار، اب اس کے بغیر کیسے ہو. یہ اتنی اہم بات ہے جس کو ہم نے اتنا غیر اہم، اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ یار یہ پرابلمز بڑے سوسائٹی میں پتہ نہیں کیوں ہے. تو بڑی معصومانہ بات نہیں ہے پھر یہ برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں کا. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. مفتی اسماعیل صاحب نے بہت خوبصورت پس منظر ہمارے سامنے رکھا، اور علامہ صاحب نے خطبہ حجۃ الوداع جو امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اس کے اکثر نکات کو ہمارے سامنے رکھ دیا. اور سچی بات ہے کہ اگر آج بھی ابھی خطبہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں کچھ حصہ اس کا بھی یقیناً پیش کیا جائے گا. لیکن بخدا اگر ہم غور و فکر کریں
تو امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ خطبہ یہ قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی فرماتا ہے. irrelevant نہیں ہوگا یہ کبھی بھی، ہے نا، یہ ریلیونٹ ہی ہے. دیکھیے قرآن قیامت تک ریلیونٹ ہے، صاحب قرآن کی ذات بابرکات قیامت تک ریلیونٹ ہے. ہاں یہ تو ہمارے علم، فہم، نگاہ کی کمزوری ہے، ہم وہاں پہنچ نہیں پا رہے. تو ابھی ہمیں اور میچور ہونا پڑے گا قرآن حکیم اور صاحب قرآن حکیم کی عظمت کو سمجھنے کے لیے. جیسے سورہ رحمان میں آیا نا، کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اللہ کا ایک نیا پہلو اس کی کاریگری کا، اس کی صناعی کا، قدرت کا ہمارے سامنے آتا ہے. حضور فرماتے علیہ السلام لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائبات، اس کے خوبصورت پہلو کبھی ختم نہیں ہوں گے. اسی طرح اسوہ رسول علیہ السلام اور خطابات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پہلو ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے. ایک اور انداز سے دیکھیے، یہ سوالات کا مجمع ہے، عرب بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور وہ جو خوبصورت بات کہی نا کہ حج کیا ہے اصل میں، اسلام ناٹ جسٹ ان ورڈز، اسلام ان پریکٹس. اسلام کو عمل میں دیکھنا ہے، اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کا عملی اظہار دیکھنا ہے. اس حج کے موقع پر دیکھ لو، یہی حجۃ الوداع کا موقع ہے جب اللہ وہ آیت کریمہ عطا فرما رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. تو گویا وہ تکمیل دین کا اعلان یہاں ہو رہا ہے، اور رسالت مآب علیہ السلام کی تعلیمات تو آ رہی ہیں 22-22.5 برس سے، لیکن یوں کہیے کہ اب ان تعلیمات کے فنیشنگ ٹچز ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کی رہنمائی کریں گے. اسی بات کو جو علامہ صاحب نے بات ہمارے سامنے خطبہ حجۃ الوداع کے تعلق سے رکھی، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے. کیا آج گورے کالے کا فرق سو کالڈ ایڈوانس کنٹریز میں ختم ہو سکا؟ آج جو ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ آپ دیکھ لیں، امریکہ میں کالوں کے ساتھ سلوک دیکھ لیں، انسانیت آج بھی پس رہی ہے نا. اور امام الانبیاء سیدنا بلال کو اپنے ایک طرف کھڑا کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی حضرت اسامہ کو ایک طرف کھڑا کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. وہ جو ماضی میں کبھی غلام تھے یا غلاموں کی اولاد تھے، جب محمد مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوئے اور ایمان و تقویٰ کی دولت ان کو میسر آتی ہے، تو کبھی کعبے کی چھت پر بلال کھڑے ہوتے رضی اللہ عنہ، اور کبھی حجۃ الوداع کے موقع پہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن معاف فرمائیے گا، جیسے علامہ صاحب نے اشارہ فرمایا، آج ہم بھی کسی کے گیٹ اپ کو دیکھ کر، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر، کسی کے بینک اکاؤنٹس کو دیکھ کر، کسی کی 2-3 ملکوں میں پراپرٹیز کو دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ کر رہے ہوتے. اور امام الانبیاء علیہ السلام کی تعلیم کو دیکھیں، سیدنا عمر حضرت بلال کو دیکھتے تو فرماتے ہیں سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال آ گئے. یہ تعلیم تو ہمارے لیے تھی کہ اگر جج کرنا ہے تو ظاہر کی بنیاد پر نہیں، تقویٰ کی بنیاد پر دیکھا جائے. یہ تو ایک پہلو ہے. اگر صرف لسٹنگ کی جائے اس خطبہ حجۃ الوداع میں اشارہ فقط کرنا چاہوں گا، عقائد کا ذکر بھی ہے، عبادات کا ذکر بھی ہے، رسومات جاہلیہ کے خاتمے کا اعلان بھی ہے، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں سود کے خاتمے کا اعلان ہے، معاشرت کے اعتبار سے دیکھیں تو مساوات کا بیان ہے، گورے کالے کے فرق کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. سیاست کے اعتبار سے دیکھیں تو زمین رب کی ہے، رب وہ ہے، حکم اس کا نافذ ہوگا. اور ختم نبوت کے تعلق سے دیکھیں تو حضور علیہ السلام فرمانے میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تم آخری امت اور تمہاری بات کوئی امت نہیں. وہ جو سوالات کھڑے ہیں، امام الانبیاء اپنی ذمہ داری ان کے حوالے کر گئے، اور آج وہ 2 ارب کی امت کے کاندھوں پر ہے. کل کا ذکر آ رہا ہے کہ ابتدا میں بھی اللہ کے تقویٰ کا بیان، اختتام پر بھی اللہ کے تقویٰ کا بیان. اور یہ تقویٰ وہ شے ہے جو بندے کے عمل کو سیدھا رکھتی ہے. تو کل کی جواب دہی کا احساس اگر یہ لسٹنگ کرے تو ہماری زندگی کی انفرادی اجتماعی تمام گوشوں پر یہ خطبہ حجۃ الوداع حاوی دکھائی دیتا ہے. جتنا تلاش کریں گے ہر دن اس سے رہنمائی ملے گی. پورا چارٹر ہے. تو رہا تو اس میں بھی اگر آپ بھی ایڈ کرنا چاہیں کہ وہ خطبہ جو تب دیا گیا وہ آج کیسے ریلیونٹ ہے، اس پہ اگر ایڈ کرنا چاہیں. اور دوسرا تقویٰ کی بار بار بات کریں کہ امتیاز، اگر یعنی کوئی کسی سے زیادہ افضل ہے تو اس کی بنیاد تقویٰ. تو اس کو ایزیسٹ پاسبل ورڈ میں ہم کیسے سمجھیں گے؟ تقویٰ یعنی کیا، متقی ہونا یعنی کیا، اس سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد. گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو بہت معروف آیت ہے، اگر آپ دیکھیں اس کی طرف اشارہ بھی ہوا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کا فوکس گویا سرنامہ کلام کی جو آیت ہے وہ یہ ہے، اور پھر اس کی تشریحات ہیں. سورہ حجرات کی بہت معروف آیت ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل،
اور مختلف قبیلوں میں کمیونٹیز میں بھی ہم نے تمہیں بانٹا رکھا، مگر اس کا پرپز یہ تھا کہ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈیوس ہو سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تمہارے درمیان جو تقوی میں آگے ہوگا اللہ کے نزدیک وہی عزت میں آگے ہوگا۔ یہ بڑا کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ قرآن مجید نے دیا ہے، بڑی پالیسی ہے قرآن مجید کی۔ تو اب آپ ذرا اس کی روشنی میں دیکھیے کہ جیسے ابھی حضرت بلال کا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا تھا کہ وہ سین اور شین کے درمیان فرق نہیں کر پاتے تھے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں شین کاف فلاں کا درست نہیں ہے، تو جناب بلال چونکہ حبشہ کے رہنے والے تھے تو ان کے تلفظ کے اندر پرابلم تھا، اور اس موقع پر بعض نے پیغمبر اکرم کے سامنے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمپلین بھی کی کہ اللہ کے رسول بلال، یعنی ایک فیس پر ہے نا، اگر آپ دیکھیں مسجد کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو پھر دیواروں کے اندر ہے، لیکن اگر آذان کی آواز آ رہی ہے وہ تو باہر جا رہی ہے۔ تو پیغمبر اکرم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول بلال، آواز سب کے کانوں میں جاتی ہے، تو بلال وہ ہیں کہ جن کے سین اور شین کے درمیان تمیز کا معاملہ تھوڑا سینسٹیو ہے، حساس ہے، وہ اشہدو بولتے ہیں لیکن اشہدو بول نہیں پاتے، اشہدو ان کے منہ سے نکلتا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ تو اس موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب بلال کے خلوص کو جب سامنے پیش کیا ہے تو الفاظ حضور کے یہ تھے کہ تم جب سنتے ہو نا تو تمہیں اشہدو سنائی دیتا ہے، مگر حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ جملہ خدا کے پاس پہنچتا ہے تو سین و بلال شین عند اللہ، کہ بلال کا کہا ہوا سین خدا کے پاس شین بن کر پہنچتا ہے۔ یہ تقویٰ ایک انسان کو اس منزل پر لے آتا ہے کہ جہاں پر ضبط نفس کی وہ کیفیت ہوتی ہے۔ انسان ہے، پروردگار عالم نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر فجور بھی ہے، اس کے اندر تقویٰ بھی ہے۔ پوٹینشیل کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو دونوں چیزیں ہیں، مگر پھر اس کے بعد سارا معاملہ یہ ہے کہ قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہے کہ جو پاکیزگی کے اس مرحلے پر آ جائے کہ تقویٰ ڈومینیٹ ہو جائے اور جو فسق و فجور کا پوٹینشیل ہے وہ پیچھے کی طرف چلا جائے، اور اگر اپوزٹ ہو گیا معاملہ، وائس ورسا ہو گیا، تو پھر ہوگا یہ کہ وہ ناکامی کی طرف چلا جائے گا۔ قد خاب من دساہا، یعنی اگر فجور اوپر آ جاتا ہے اور تقویٰ پیچھے چلا جاتا ہے تو پھر معاملہ ناکامی اور نامرادی کی طرف چلا جائے گا۔ میں یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ سے آغاز کروں گا انشاءاللہ۔ لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو خطبہ حج، آپ سب نے سماعت فرمایا۔ اسی پہ علماء کرام سے ہم بات کرتے ہیں علماء کرام کے ساتھ اس اختتامی سیگمنٹ میں، جس کے بعد انشاءاللہ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا مناجات کا، پھر کوئز سیگمنٹ بھی ہے، اور انشاءاللہ بچوں کا ایک میلاد بھی ہے شام 5 بجے تک انشاءاللہ نشریات جاری رہے گی۔ قبلہ کیا فرمائے گا خطبہ حج کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج کے خطبے کے اندر خاص طور پر امام حج نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک تو وہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا سبق دیا کہ اپنی نظروں کو اور اپنے ذبیحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح کرو، یعنی جب ذبح کرنے لگو تو بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور بحمداللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمان جب ذبح کرتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں بسم اللہ والعزیٰ سے ذبح کیا جاتا تھا، لیکن مسلمان جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر سے ذبح کرتا ہے۔ اسی کو تاکید کی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو، اپنی نظروں کو، اپنے ذبیحہ کو اللہ کے نام پر۔ اس کے بعد خاص طور پر حقوق کا ذکر فرمایا کہ والدین کے ساتھ جو ہے احسان کرو۔ آیت کریمہ پڑھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کا خاص طور پر ذکر کیا۔ اس کے بعد جتنے حقوق ہیں، مساکین کے حقوق، غرباء کے حقوق، اور ان کے حوالے سے خاص طور پر تلقین فرمائی کہ ان کے حقوق کو جو ہے پورا کیا جائے۔ خاص طور پر جس چیز کو اس دفعہ ایڈ کیا ہے، جو میں خطبہ بھی سن رہا تھا، اس کے اندر امام حج نے یہی فرمایا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، صحیح ہے، تکلیف کے ذریعے، مشکلات کے ذریعے، جانوں مالوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے، اور اس پر انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھی امام حج نے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب مصیبتیں آتی ہیں، جان مال کی کمی، اللہ آزماتا ہے، تو ایمان والوں کو یہی حکم ہے کہ اس وقت وہ صبر کا دامن پکڑیں۔ اس وقت بھی یقیناً ان حالات کے اندر جو مشکلات ہیں، تو امام حج نے یہی فرمایا کہ ان مشکلات میں ہمیں صبر کا دامن پکڑنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے سارے معاملات و مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، رب تبارک و تعالیٰ مالک و مولا ہے، وہ چاہتا ہے جیسے کرتا ہے،
لیکن اپنے بندوں کو یہی حکم ہے کہ وہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم ہوتے ہوئے صبر کا دامن سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ کیا کہے گا رضا داؤدانی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونس اگین ظاہر ہے کہ آج کا دن اس اعتبار سے کہ وہاں پر یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ، ظاہر کہ یہاں کا تو معاملہ تھوڑا سا مختلف ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال بہت اہم دن ہے، اور اس اہم دن کی اہمیت کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ جس میں معصوم سے یہ سوال کیا گیا کہ عرفات کے میدان میں جس کو حاضری مل جائے اور پھر بھی اگر وہ مجرم ہو تو مجرموں میں سب سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ اچھا، یعنی یہ عجیب سوال ہے نا کہ میدان عرفات کی حاضری، یہ تو خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ صحیح سوال اس طریقے سے کیا گیا، سائل نے جو سوال کیا کہ اگر میدان عرفات کی حاضری مل جائے اور وہاں جو مجرم ہو تو مجرموں کے اندر سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ تو جیسا سوال ویسا جواب، مگر بہت خوبصورت جواب تھا۔ جواب یہ دیا امام نے کہ میدان عرفات میں حاضر ہونے والوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ حاضری کے بعد بھی وہ یہ گمان کرے کہ خدا نے اب تک اس کی مغفرت نہیں کی۔ اللہ، یعنی یہ حاضری اگر کسی کو مل گئی میدان عرفات میں حج کے موقع پر تو اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ ہم لوگ یاد کریں کہ میدان عرفات کو یاد کیا تھا ہم لوگوں نے ماہ رمضان میں، کہ جہاں یہ بات ہوئی تھی کہ شب قدر یہ بخشش کی رات ہے، اور اگر شب قدر میں کوئی نہیں بخشا گیا تو پھر کب بخشا جائے گا، سوائے اس کے کہ اسے میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو حاضری نصیب ہو۔ بالکل بالکل بالکل، یعنی یہ ایک وہ معاملہ تھا کہ جو ماہ رمضان کے بعد ایک بہت بڑی امید جو باقی رہ جاتی ہے وہ یہ عرفات کا میدان۔ اتنا بڑا دن ہے، رحمت خدا ویسے ہی بہت وسیع، مگر وسیع رحمت کے بعد شب قدر کے بعد اگر کوئی اپورچونٹی ہے تو یہ میدان عرفات۔ پروردگار عالم سب کو میدان عرفات کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ اور ایک بات اور جو اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ جاہلیت کی جو رسمیں جن کو ختم کیا گیا، ان رسموں کے اندر ایک رسم یہ تھی کہ جو عرب تھے، جو وہاں کے مقامی افراد تھے، وہ عرفات کے میدان نہیں جاتے تھے۔ اچھا، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ عرفات کا میدان حدود حرم سے باہر ہے، یعنی مزدلفہ جہاں سے شروع ہوتا ہے عرفات، پھر مزدلفہ، پھر منی، تو مزدلفہ حرم کی حدود میں شامل ہے، منی حرم کی حدود میں شامل ہے، پورا مکہ یہ حرم کی حدود میں شامل ہے۔ عرفات تو وہ جگہ ہے کہ جو حرم سے باہر ہے۔ پرپز ہی یہ تھا کہ میدان عرفات میں عرفان کی وہ بہاریں انسان دیکھے، خدا سے اتنا قریب ہو جائے، گڑ گڑائے، اور گویا اس نے گڑ گڑا کر پروردگار عالم سے دعا کی، اور اب اسے انعام یہ مل رہا ہے کہ حرم کے دروازے اس کے لیے کھولے جا رہے ہیں اور پھر وہ حرم کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ تو وہ جو افراد تھے جو مقامی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہاں کے رہنے والے مقامی افراد ہیں، دوسرے افراد جو باہر سے آئے ہیں وہ جائیں گے عرفات، ہم تو پہلے ہی حرم کے اندر ہیں، ہم یہاں پر نہیں رہیں گے۔ تو پھر اس کے بعد اگر آپ قرآن مجید کا بھی انداز دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو ملے گا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، کہ جس طرح سے سب جا رہے ہیں تم بھی اسی طریقے سے جاؤ۔ اس کے اندر ایک عمومی ہدایت تو ہے ہی، مگر خاص طور پر اس جاہلیت کی رسم کا بھی خاتمہ کیا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا بلکہ سب کو۔ اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک بہت اہم حدیث ہے کہ الحج عرفہ، کہ حج تو نام ہی عرفات کہ عرفات کا، اور یہ سارے بزرگان ہمارے دوست جو ہیں وہ حج کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں اور پڑھے ہوئے ہیں، یقین جانیے کہ جتنی روحانیت، جتنی اسپریچویلٹی، جتنی قربت کا احساس پروردگار عالم سے میدان عرفات میں ہوتا ہے شاید کسی اور جگہ پر۔ واہ واہ واہ۔ اور یہ کیا ویسے ضمنی سوال ایک معلومات میں اضافے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ مستند روایات میں ہے کہ عرفات کا میدان ہی تھا کہ جہاں پر حضرت آدم اور جناب حوا کے بعد؟ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جناب، اور اس کے لیے جبل رحمت کا بھی ذکر آیا کہ جبل رحمت وہ جگہ تھی کہ جہاں پر جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا سلام اللہ علیہ تعارفا، انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، یعنی جب وہ آئے تھے زمین کے اوپر تو مختلف مقامات پر تھے اور یہاں پر ایک دوسرے کو انہوں نے پہچانا، البتہ اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہاں پر انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ ٹھیک ٹھیک، بالکل بالکل۔ قبلہ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں شرعی ایک مسئلے کے حوالے سے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بہت سے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ عموماً لوگ اس بات میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ عرفہ کا خطبہ ہم نے سنا تو یوم عرفہ آج ہے کہ کل، ہمارا آج ہے ہمارا کل ہے، بالکل روزہ رکھنے کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے ایک وضاحت کر دوں کہ وہ ظاہر ہے کہ حجاج کرام کے لیے وہاں یوم عرفہ وہی ہے جو آج ہے وہاں پر، باقی جتنے بھی دنیا بھر کے جو جس خطے میں ہیں ان کے اس خطے کے اعتبار سے رؤیت ہلال سے جن کے ہاں جب 9 ذی الحجہ ہوگی وہ یوم عرفہ کہلائے گا۔ یوم عرفہ کے جو اعمال ہیں پاکستان والے کل کے حساب سے کریں گے، پاکستان میں ظاہر ہے کہ رؤیت ہلال کے حساب سے جو مفتی صاحب نے اعلان کیا اس کے حساب سے مزید وضاحت جو ہے آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو 9 ذی الحجہ کا جو اعلان ہے ظاہر ہے اس حساب سے جمعے کا دن یوم عرفہ ہے پاکستان میں، اور اسی طرح جن ممالک میں بھی کل 9 ذی الحجہ ہو وہ اس کے مطابق روزہ رکھیں۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی لاجیکل بھی اگر اس کو ہم دیکھیں تو
पुराने ज़मानों में जब ये इस तरह कम्युनिकेशन नहीं था कि हमें ये पता चले दूर दराज रह करके कहाँ क्या तारीख है वो, और दूसरा कि हज किस दिन हो रहा है नहीं पता होता था, तो दूरों दराज लोग अपने मुल्क के हिसाब से ही 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखते थे। तो बहरहाल इस हिसाब से आज का भी रोज़ा रखें, कोई हरज नहीं है। मैं यही फ़िक़्ह जाफ़िरा के हवाले से भी यही है, इसमें बहुत ताकीद है कि इंसान जो अरफात का दिन है, 9 ज़िलहिज्जा का जो दिन आ रहा है, जो जिस जगह पर है उसके एतबार से उस दिन वो रोज़ा रखे। अलबत्ता हमारे यहाँ एक बात की ताकीद जो कल शब में मैंने गुजारिश की थी कि दुआ मांगने की ताकीद इतनी ज़्यादा है कि यौमुद दुआ है कि अगर कोई इंसान ये फील करता है कि फ़िज़िकली मैं इतना अपने आप को फिट महसूस नहीं करता कि अगर मैंने रोज़ा रखा तो मेरी दुआओं में कमी हो जाएगी, तो फिर उसके लिए ताकीद ये है हमारी फ़िक़्ह के अंदर कि फिर वो रोज़े को तर्क कर दे मगर दुआओं के मवाद के अंदर कमी ना कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन वो जो उन्होंने बताया शरई मसला, फ़िक़्ही मसला, वो फ़िक़्ह जाफ़िरा में भी यही है, उसी जगह के एतबार से 9 ज़िलहिज्जा पाकिस्तान है नहीं उसी हिसाब। जी 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 हाँ, रोज़े की फजीलत भी इसकी बहुत ज़्यादा बयान की गई है या ज़िलहिज की। अच्छा, इस पूरे अशरे में यानी जो 9 दिन हैं, यकुम ज़िलहिज से लेकर 9 ज़िलहिज तक, इसके तमाम रोज़े इंतहाई अफजल तरीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस इब्तिदाई दिनों के रोज़ों में से फरमाया कि इसका एक रोज़ा 1 साल के बराबर शुमार होता है। इसकी एक रात का क़याम, क्योंकि वलयालिन आशिर फरमा कर इसकी 10 रातों की कसम उठाई गई, तो फरमाया कि इसकी एक रात का क़याम शब क़द्र के बराबर हो जाता है। और बाज़ रिवायतों में ख़ास 9 ज़िलहिज्जा के बारे में हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि 9 ज़िलहिज्जा के रोज़े को अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के लिए 1 साल क़ब्ल और 1 साल बाद के गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बना देगा। तो कोशिश करें कि कल का ये दिन जो हमें अब मुयस्सर आ रहा है इंशाअल्लाह 9 ज़िलहिज्जा का, तो अगर हो सके तो कम। अच्छा, बाज़ लोग एक कन्फ्यूजन हो रहा है छोटी सी कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि क्या 1 रोज़ा भी रख सकते हैं या 2 रोज़े भी। अच्छा, यही कन्फ्यूजन सेम आशूरे के लिए भी लोग पूछते हैं उमूमन कि हम क्या सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा या 9 का भी रखें, अगर हम नहीं रख पाए तो क्या अब 10 का भी छोड़ दें। ये शरई एतबार से कोई ऐसी मतलब पाबंदी नहीं है, रखो तो 2 ही रखो, ऐसा हाँ, लोगों के जहन में हाँ फजीलत जरूर आई है कि आप कोशिश करें कि 2 हो मुहर्रम में, लेकिन ज़िलहिज में तो ऐसा है ही नहीं। इसके अंदर 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, बाकी मुहर्रमुल हराम के अंदर भी शरीयत में इजाज़त है कि आप अगर 1 रख सकते हैं 10 मुहर्रम का, सुभान अल्लाह, और 2 रख सकते हैं और सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। तो इसको मतलब इजी वे में लेना चाहिए। और एक छोटी सी बात, चूंकि इससे पहले खुतबा हज्जतुल वदा की बात चल रही थी, बस सिर्फ एक बात अर्ज़ करूंगा कि उसमें आप ये देखिए कि आम तौर पर दुनिया भर में हम ये देखते हैं कि जो चार्टर दिया जाता है वो शुरू में दिया जाता है, उसके बाद फिर पूरी ज़िंदगी उस पर इम्प्लीमेंट और उसका निफाज वगैरह नज़र आता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी निफाज पहले हुआ, चार्टर आखिर में दे रहे हैं। इसका मतलब है कि अमल सबसे ज़्यादा अहम है, वहाँ कहा बाद में है, करके पहले खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया है। आज हमारे यहाँ तो कानून बनाते बनाते पूरी जिंदगियां गुजर जाती हैं और अमल तो बहुत दूर की बात है, कानून भी पूरी तरह नहीं बना पाते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, इसीलिए इसको उस्वतुन हसना कहकर हुस्न बयान किया। ये हुस्न है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का, जिसको आज हमें फॉलो करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात जो रज़ा भाई बयान फरमा रहे थे, और उसमें एक जिक्र जो है कि वो कुरैश अराफात जाना पसंद नहीं करते थे। जी जी जी। तो जुमला मुझे याद आ रहा था कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस VIP कल्चर को ख़त्म करवाया। जहाँ से बाकी लोग लौट कर आएंगे अरफात से, तुम भी वहाँ तक जाओ, वहाँ से लौट कर यहाँ पर आओ। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो हज तो नाम है, इस्लाम इन प्रैक्टिस और उसका इजहार, और इस VIP कल्चर का खात्मा। दूसरी बात देखिए, बंदा रो रो कर दुआएं मांग कर बरसों की मेहनत करके अल्लाह के घर तक पहुंचता है। अल्लाह हम सबको लेकर जाए। इस वक्त तो कोविड का मामला है, इस वजह से बहुत ही लिमिटेड अंदाज से मामला हो रहा है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। लेकिन आप गौर फरमाइए कि हज नाम क्या है? हज नाम अपनी अक्ल पर तेशे चला देने का और मोहब्बत के साथ अल्लाह सुब्हानो ताला के हो रहने का, और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की बताई हुई एक एक अदा के पाबंद हो जाने का। अल्लाह के घर का तवाफ, अल्लाह के घर का दीदार कितनी बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि भाई जब ये अरफा का दिन आ जाए सब कुछ छोड़ के चले जाओ, और वो अरफात का मैदान जो हुदूद हरम से भी बाहर है, जी। सारा साल वहां जाकर बैठ जाए कुछ ना मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। और जो इस दिन ना पहुंचे, अल हज अरफा, हज तो नाम अरफे की हाजिरी का है। तो असल बात क्या है? असल बात है मेरा रब जिस वक्त जो हुक्म दे उसको
کرنا ہے. اور کبھی رمی کروائی جا رہی پتھر آج آپ دیکھیں گلی محلے میں میں اور آپ پتھر مارنا شروع کر دیں لوگ کیا کہیں گے, لیکن یہاں یہی کروایا جا رہا ہے. بالوں کو سنوارنے کے لیے کتنا اہتمام ہوتا ہے, لیکن حلق کے موقع پر اڑا دو سارے کے سارے بالوں کو. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ پورا جو پروسیس ہے اصل میں ایک مجاہدانہ تربیت بھی ہے اور اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا نام بھی ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ ہمارے چارٹرز پہلے پیش کیے جاتے ہیں, قوانین پہلے بنائے جاتے ہیں اور پھر امپلیمنٹیشن کا مرحلہ آتا ہی نہیں. 23 برس کا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے. کیا بات ہے. اور جال حق و زحق الباطل کا اعلان ہو گیا, ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اور اب یہ چارٹر آف ہیومن رائٹس رسالت مآب علیہ السلام عطا فرما رہے ہیں. اس میں بھی بڑا حسن کیا ہے, ایک تو 23 برس کی زندگی آ چکی ہے, اور جب یہ اعلانات ہو رہے ہیں, جیسے علامہ صاحب نے بھی ابتدا میں گفتگو فرمائی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سود کے خاتمے کا اعلان فرمایا, لیکن پہلا اعلان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے خاندان کے معاملات اگر کسی کے ساتھ سودی تھے تو سب سے پہلے میں اپنے خاندان اور اپنے چچا کا ذکر فرمایا کہ ان کے سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں. اگر معافی کے اعلانات ہو رہے ہیں تو سب سے پہلا خون میں اپنے خاندان کے فلاں فلاں بچے کے خون کے معاف کرنے کا اعلان کر رہا ہوں. تو اگر ہم ہماری زبان میں لینگویج میں کہیں تو چیریٹی بگنس ایٹ ہوم والی بات کہیں, یا وہ جو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈز والی بات ہے. یہ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کر کے پیش کر دیا. اب چارٹر دیا جا رہا ہے, اور جب چارٹر بھی دیا جا رہا ہے تو اپنی ذات اپنے گھر سے اعلان پہلے ہو رہا ہے امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے. آج جو ہم نے حج کا خطبہ سنا, الحمدللہ بڑی ورائٹی ہم دیکھتے ہیں. میں پھر وہی لسٹنگ آپ کے سامنے کر دوں. آپ نے تقویٰ کے حوالے سے سوال کیا, تقویٰ پر بڑی قیمتی باتیں ہمارے سامنے آئیں. متقین کی صفات کا ذکر آیا, اور جیسے بھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ خاص طور پر یہ مشکلات سے جو ہم گزر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں آج 1000 افراد کو ہم کم و بیش حج کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, تو مسلمان کے سامنے اس کا عقیدہ بہت کلیئر رہنا چاہیے. جو وارد ہو رہا ہے والقدر خیر و شر من اللہ تعالی, جو قدر اللہ نے تقدیر متعین فرما دی, بظاہر میرے لیے شر محسوس ہو رہی ہے یا خیر, جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ فرماتے, سورہ حدید کا بھی حوالہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تو طے فرما دیا ہے, تقدیر میں لکھا ہوا ہے, ان ذالک علی اللہ یسیر. یہ بات اللہ پر بڑی آسان. تو اس تعلق سے جو اس وقت عالمی حالات, اس حوالے سے بڑی قیمتی رہنمائی آئی. معاملات کے حوالے سے ایفائے عہد کا معاملہ, ہم لوگ تو کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے, اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. اور امام الانبیاء فرماتے لا دین لمن لا عہد لہ, اس کا کوئی دین جو عہد کو پورا نہ کرے. اوفوا بالعقود, اپنے عہد کو پورا کر دو. ان العہد کان مسئولا, قرآن کہتا ہے عہد کے بارے میں سوال ہوگا. اور حضور فرماتے لا ایمان لمن لا امانت لہ, اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کا وصف نہ رکھتا ہو, امانت کی پاسداری نہ کرے. وہ بھی خطبہ حجۃ الحج میں آج ذکر آیا. تو یہ جو معاملات دین ہے, یعنی اگر ان دو اسٹیٹمنٹس کو آپ دیکھیں, حضرت انس فرماتے رضی اللہ عنہ کہ شاید ہی کبھی ایسا ہوا کہ حضور نے خطبہ عطا فرمایا اور یہ ارشاد نہ فرمایا ہو لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ. اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں, اس کا ایمان نہیں جس میں امانت کا وصف نہیں. سبحان اللہ. وسیم بھائی, ہمارا امتحان انتہائی ادب سے عرض کروں, ظاہر کے گیٹ اپ میں اور کچھ عبودیت کے جو اعمال, موڈس آف ورشپ, ان کو انجام تو دینا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, لیکن ان میں ہمارا امتحان کم ہے. معاملات میں, رویوں میں, ڈیلنگز میں ہمارا امتحان زیادہ کڑا ہے. ماں باپ کا ذکر آیا, اولاد کی تربیت کا ذکر آیا, حقدار کو اس کا حق پہنچانے کا ذکر آیا, کمزور طبقات کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کا ذکر آیا. تو یہ ورائٹی بھی آج کے خطبے میں ہمارے سامنے الحمدللہ آئی. آخر میں کیا جی بس ایک مختصر سی بات یہ کہ جو خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی ایک بات ذکر کی کہ لوگ بہت سی باتوں کو تو بہت لائٹ وے میں لے کر بھائی قرض دینا ہے دے دیں گے, کون سا کوئی مسئلہ ہے, فلاں کو میں نے اگر کوئی تکلیف دے دی, 2 زبان سے لفظ سخت نکل گئے, بھائی کیا ہو جاتا ہے, 10 باتیں لوگ 1000 کیا جاتے ہیں, میں 2 ہی تو کہیں. مجھے بھی دوست نے بولی تھی. خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی تعلیمات اور کئی پوائنٹس میں سے ایک بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ یہاں کوئی غیر اللہ کی عبادت کی جائے گی, یعنی شرک سے وہ مایوس ہو گیا ہے, شرک نہیں کیا جائے گا. لیکن فرمایا اس بات کی اب وہ پوری کوشش کرے گا کہ جن تحقرون من اعمالکم, جن باتوں کو تم چھوٹا سمجھتے ہو نا, وہی والی انجام دلوائے گا تم سے. یعنی یہ کتنا اہم بات ہے کہ ہمیں پھر ان باتوں پہ ضرور توجہ زیادہ رکھنی چاہیے.
میں نے سنا بھی کہ کوئی نیکی سمجھ کے چھوڑ نہ دو کہ چھوٹی سی ہے, بالکل لا کوئی برائی سمجھ کے کرنا لو کہ چھوٹی سی ہے. حدیث ہے بالکل, لا تحقرن من المعروف شیئا, کوئی نیکی حقیر سمجھ کے نہ چھوڑو, ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق, اگرچہ وہ تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ, اس کو بھی کرو. کیا آخری جملے آپ دونوں جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں گزارش کروں گا کہ میدان عرفات وہ مقام ہے جہاں قائد و جہاں صلی اللہ تعالی وسلم خود جب صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے اور حضور نے دعائیں فرمائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور پھر حضور مسکرانے لگے. پہلے زارو قطار رو رہے تھے, پھر اچانک مسکرانے لگے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے آپ اتنا رو رہے تھے پھر مسکرائے. فرمایا میں نے دیکھا کہ شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے روتے ہوئے بھاگ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کرم کر دیا. یہاں پر جس کو اللہ نے وقوف عرفات, حج کا رکن اعظم, حج کے تمام شرائط کے ساتھ حج اس کا قبول کر لیا, تو رجع کیوم ولدتہ امہ, فرمایا وہ ایسے لوٹ کر آئے گا کہ جیسے اس کی ماں نے آج ہی جانا. ایک میں صرف جملہ کہوں گا وسیم بھائی, ہم حج بھی کرتے ہیں, رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں, رمضان بھی آ کے چلا جاتا ہے, حج تو خیر اس دفعہ ہم سے دور ہی ہو گیا, مسجدیں بھی ہم سے بند ہو گئی. کہتے ہیں کس کا حج قبول ہوا کس کا حج قبول نہیں ہوا, اس کا کوئی پیرامیٹر کوئی تھرمامیٹر, کہتے ہیں کس کیا پتہ, یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ ہاں اس کا ایک پیرامیٹر تھرمامیٹر ہے کہ اگر اس رمضان نے اور اس حج نے آپ کی زندگی کو بدل دیا, اگر صرف آپ کی نیم پلیٹ بدل گئی, نام کے ساتھ لاحقہ حاجی کا لگ گیا, آپ بازار میں جا کے دکان کھولی اور وہی والا دھندا ہے جو حج سے پہلے کر رہے تھے, وہی کالا پیلا نیلا, وہی معاملات میں فرق نہیں آیا, ذخیرہ اندوزی وہی سب کچھ ہے, تو پھر کیا گئے اور کیا لبیک کہا اور کیا عرفات. لیکن اگر اللہ نے آپ کے لبیک کو قبول کر لیا ہے, آپ کی پہلی والی زندگی اور اس زندگی کے اندر یکسر تبدیلی آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تبدیلی والی زندگی عطا فرمائے. آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اس وقت عالم اسلام بہت مشکلات کے اندر ہے. فلسطین کے مسلمان آج کے دن, پوری دنیا میں آج کے دن اور کل کے دن مسلمان, کل جمعہ بھی ہے, خاص طور پر دعا فرمائے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. ہمارے برابر میں کشمیر کے مسلمان, ایک سال گزر گیا ہے, ہم تو 2-3 مہینوں کے لاک ڈاؤن کے اندر پریشان ہو گئے, وہ ایک سال سے لاک ڈاؤن میں, 5 اگست کو سال مکمل, سال پورا ہو جائے گا. وہ 72 سال سے ان کی زندگی تنگ ہے, لیکن کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی ان مشکلات کو دور فرما دے, اور رب تبارک و تعالیٰ یہ سارے علماء بیٹھے ہوئے اس دن کے صدقے کشمیر, فلسطین اور عالم اسلام کے مسلمانوں پر کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے. شاندار ہے, ان کا حق ہے کہ آج کے دن کے لیے دعا کی جائے. بے شک جی جی, آخری کی طرف سے آمین ہے, اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ان مشکلات کو جلد از جلد دور فرمائے اور مستقل اس کا کوئی حل ہو جائے انشاءاللہ العزیز. ظاہر ہے کہ حجۃ الوداع پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آخری حج, اور ظاہر اعلان رسالت کے بعد تو یہی پہلا حج تھا اور یہی آخری حج تھا. اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم جب واپسی پر روانہ ہوئے ہیں تو 18 ذی الحج کی تاریخ وہ آتی ہے کہ جس میں ایک اور خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا, جس کو خطبہ غدیر کہا جاتا ہے, کہ جس میں پیغمبر اکرم نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی, اور صحیح مسلم میں بھی ان کا ذکر آیا. اسی طرح سے امام نسائی نے بھی خصائص امیر المومنین میں اس کا ذکر فرمایا, اور وہاں پر حدیث ثقلین بھی ارشاد فرمائی پیغمبر اکرم نے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں گراں قدر, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے میری اطرت, میرے اہل بیت, ان سے متمسک رہنا. اور پھر اس کے بعد مولا کائنات کے حوالے سے یہ اعلان فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو یہ بھی ایک خوشی کا ایک موقع اور ایک خوشی کا ایک اعلان ہے. مولا کی تعبیرات جو بھی ہوں, لیکن بہرحال لفظ مولا وہاں پر استعمال ہوا, تو حج کے ساتھ اس کا بھی ایک تعلق بنتا ہے, تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہاں پر اختتامی کلمات کے طور پر اس کو بیان کر دیا. بہت تمام علماء کرام کا بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ, اور نشریات ہماری جاری ہیں انشاءاللہ شام 5 بجے تک. بچوں کا ایک میلاد ہے, مناجات ہیں انشاءاللہ, اور کوئز کا سیگمنٹ ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک